بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ چلا یہ اس کمرے کے اٹیچڈ باتھ روم کا دروازہ تھا۔ باتھ روم میں گھس کر میں نے اس کا روشن دان بھی پوری طرح کھول دیا۔ میری نظر وہاں ایک جانب واش بیسن کے ساتھ لٹکے ہوئے بڑے تولیے پر پڑی۔ میں نے جلدی سے تولیہ اٹھا کر اسے واش بیسن میں ڈال کر پانی کا نل کھول تولیے کو پانی سے خوب اچھی طرح تار کر کے اسے لیزی کے پاس لے گیا۔ وہ بیڈ شیٹ دروازے کے نیچے جوری میں ٹھونس کر گیس کو اندر آنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے وہ گیلا تولیہ اسے بیڈ شیٹ پر ڈال کر دروازے کی پوری چوڑائی میں پھیلا دیا۔ ایسا کرنے سے گیس کے اندر آنے کا راستہ بالکل بند ہو گیا تھا۔ لیزی فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکیاں کھول دینے کی وجہ سے جو گیس کمرے میں گھس کر اندر پھیلنے لگی تھی کھڑکیوں کے راستے باہر نکل گئی تھی اور کمرے کی فضا اس خطرناک گیس سے پاک ہو چکی تھی۔ لیزی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس مصیبت سے نجات مل گئی ہے ہمیں۔ اب یہاں سے باہر نکلنے کی تدبیر کریں کوئی۔ میں نے کہا، اس کی فکر تم نہ کرو لیزی بیگم، جلد ہی ہمارا کوئی ساتھی ادھر ضرور آئے گا، پھر ہمیں باہر نکلنے کا راستہ بھی مل جائے گا۔ دیکھیں جناب علی، میں آپ کو اپنی پوری داستان سنا چکی ہوں کہ میرے والدین نے میرا نام فاطمہ رکھا تھا، پھر آپ مجھے فاطمہ کے بجائے یہودیوں کے دیے ہوئے نام الزبتھ یا لیزی سے مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں آیا میری رویداد پر؟ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں لیزی زبان پر اتنا چڑھ گیا ہے کہ اب فاطمہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ بہرحال اب یہ وعدہ ہے میرا کہ آئندہ تمہیں فاطمہ ہی کے نام سے مخاطب کیا کروں گا۔ یہ غلطی دانستہ تو نہیں کی تھی میں نے، تم اپنا دل میلا نہ کرو۔ اس پر میں نے اسے سمجھایا، دوسرے لوگوں کو سمجھا دیں آپ کے، وہ بھی اب مجھے لیزی نہ کہا کریں، میرے والدین کے دیے ہوئے نام سے ہی پکارا کریں۔ وہ بولی، ہاں تم بالکل فکر نہ کرو، اب کوئی بھی تمہیں لیزی یا الزبتھ کہنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ کسی مسلمان لڑکی کا یہ نام ہو بھی نہیں سکتا۔ باہر سے گولیاں چلنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن اب ان میں وہ پہلا سا تواتر نہیں رہا تھا۔ یوں لگتا تھا مقابلہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ کوٹھی کے اطراف میں چند لوگوں کے درمیان رک کر فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا کہ اچانک آئزک کی خوابگاہ کے دوسری جانب والے دروازے پر پڑنے والی شدید ضربوں نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس دروازے پر ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ ہم دونوں نے اپنی اسٹین گنیں سنبھال کر پوزیشن لے لی۔ امید تو یہی تھی کہ ہمیں کہ آنے والے اپنے ہی آدمی ہو سکتے ہیں، پھر بھی احتیاط لازمی تھی۔ ہمارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ اگر وہ دشمن کے آدمی ہوتے تو ہمیں دیکھتے ہی گولیوں سے ہمارے جسم چھلنی کر کے رکھ دیتے، لیکن جب دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا تو آنے والوں کو دیکھ کر ہم نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ وہ گلزمان اور آبی تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ہم ان کی طرف لپکے۔ میں نے کہا، جلدی سے اس آئزک کے بچے کو دیکھو، وہ نکل نہ جائے۔ ہم نے پوری کوٹھی دیکھ لی ہے، ایک کمرہ دیکھ آئے ہیں ہم، اس کا کہیں نشان تک نہیں ہے۔ وہ شاید یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ ابھی بولا، اور یہ تم دونوں یہاں کس طرح بند ہو گئے تھے؟ کیا قصہ ہے یہ؟ یار وہ لعنتی آئزک ہمیں دھوکہ سے بند کر گیا ہے یہاں۔ حیرت ہے تمہیں نہیں ملا وہ؟ میں نے جلدی سے کہا۔ آئزک بند کر گیا ہے؟ آبی نے حیرانی سے کہا، پھر معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، بیٹے یہ چکر کسی اور کو دیکھ جا کر میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ ہم لوگ باہر موت کا مقابلہ کر رہے تھے اور تم دونوں یہاں گلو بلبل کے قصے سنا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، بک نہیں ہوئے ذلیل آدمی، سب کو اپنے جیسا ہی سمجھ رکھا ہے تو نے سالے۔ وہ ہمیں یہاں بند کر کے کمرے میں زہریلی گیس چھوڑ گیا تھا۔ ادھر دوسرے دروازے کے باہر شاید گیس سلنڈر موجود ہوگا، وہاں دیکھ لے جا کر۔ گلزمان بولا، اوہ تو وہ دروازہ بھی اسی کمرے کا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں اسے، میں نے ہی گیس بند کی ہے اس کی۔ شاید آپ لوگوں نے دروازے میں کچھ لگا کر گیس کو اندر آنے سے روک دیا تھا اور گیس باہر ہی پھیلنے لگی تھی۔ میں نے بروقت وہاں پہنچ کر دیکھ لیا اسے۔ اس گیس کی وجہ سے ہی وہ دروازہ بند چھوڑ کر ہم ادھر آ گئے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے اس کمرے میں پھنس جانے کی رویداد سنانے کے بعد کہا، شاید وہ یہودی کی اولاد اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آبی نے استجابیہ انداز میں کہا، کمال ہے، وہ مردود کدھر سے کوٹھی میں تو
ہر طرف ہمارے آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی وقت فیروز اور شرافت علی بھاگتے ہوئے ہمارے سامنے سے گزرے۔ انہوں نے بھی اسٹین گنیں سنبھال رکھی تھیں، ہاتھوں میں انہیں آواز دیتا ہوا ان کی طرف دوڑ پڑا۔ ارے فیروز، کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سنو، ادھر آؤ۔ شرافت علی نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، اوہ جیلانی آؤ، وہ ادھر کوٹھی کی چھت پر ہے۔ وہ پھر دوڑ پڑا، میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ میرے آگے آبی، گلزمان اور فاطمہ بھی تھے۔ میں لیزی کو اب فاطمہ ہی کہا کروں گا کیونکہ اس کی داستان سننے کے بعد اسے لیزی کہنا اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور پھر اب تو سب ہی جان چکے ہیں کہ اس کا اصل نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے نام سے اسے پہچاننے میں کسی کو دشواری نہیں ہوئی۔ کمروں میں چکرانے کے بعد ہمیں ایک کمرے میں اوپر جانے والا زینہ دکھائی دے گیا اور ہم سب دڑدڑاتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ فاطمہ نے پیچھے سے چلا کر کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ احتیاط سے اوپر چڑھیں، وہ خالی ہاتھ نہیں ہوگا۔ احتیاط کرنی ہے، کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں اور یوں اندھا دھند اس کے سامنے جا کر ہم ان کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں۔ پلیز جہاں ہو وہیں روکیے انہیں۔ اچانک اوپر سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ غلام جیلانی، ساتھ ہی سب سے آگے آگے جانے والا فیروز کرا کر نیچے گر پڑا۔ ہم سب بھی ایک دم ٹھٹک کر رک گئے۔ شاید ہم سب کی نظریں فیروز پر تھیں۔ ایک لمحے کے بعد فیروز دوبارہ اٹھا مگر دوسرے لمحے لہرا کر نیچے بیٹھ گیا۔ ہم دم بخود اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ چند ثانیے کے لیے تو جیسے سب کو سکتہ ہو گیا تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ فیروز سیڑھیوں کے اختتام پر فرش میں پڑا تھا اور اس کا بدن یوں بل کھا رہا تھا جیسے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ ہم لوگ ابھی اس شدید جھٹکے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ہمارے کانوں نے کسی ہیلی کاپٹر کی آواز سنی۔ وہ بہت تیزی سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چھت سے اوپر جانے والے راستے کی طرف ایک دوسرے پر برسائی جانے لگیں۔ فاطمہ نے پیچو تاب کھاتے ہوئے کہا، وہ بھاگ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے جناب علی۔ ہیلی آئزک کو لینے کے لیے آیا ہے۔ جبھی وہ سیڑھیوں کی طرف سے مسلسل فائرنگ کر کے ہمیں اوپر جانے سے روکنا چاہ رہا ہے۔ مجھے ذرا راستہ دیں، میں دیکھتی ہوں اوپر جا کر۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی مگر میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ان برستی ہوئی گولیوں میں تم اوپر جا کر اسے کس طرح روک سکتی ہو؟ یہ تو سراسر خودکشی ہوگی۔ نہیں، تم اوپر نہیں جاؤ گی، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں اسے۔ میں نے اوپر جانے کی کوشش کی لیکن شرافت علی میری راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، کیا کرتے ہو یار؟ انہیں روک رہے ہو خودکشی کرنے سے اور خود اوپر جا کر وہی کام کرنا چاہتے ہو۔ وہ دیوانہ ہو رہا ہے اس وقت اور تواتر کے ساتھ اس کی طرف گولیاں برسا رہا ہے۔ وہ ہر قیمت پر نکل جانا چاہتا ہے یہاں سے۔ ایسے میں ذرا سی بھی بے احتیاطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ فیروز کو وہ پہلے ہی نشانہ بنا چکا ہے، لیکن اس طرح تو وہ نکل جائے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اس کا، میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز اب ہمیں بالکل اپنے سروں پر سنائی دینے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ بھی رک گئی تھی۔ شرافت علی نے میرا کندھا دبا کر کہا، ٹھہرو میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اسے۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت لگا کر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا اور 2 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ عین اسی لمحے ہیلی کاپٹر کی آواز دور ہونے لگی۔ اوہ، وہ نکل گیا۔ شرافت علی ایک دم چونک کر بولا اور اچھل کر اوپر بھاگا۔ اس کے پیچھے ہی پیچھے میں بھی 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر جا پہنچا مگر ہمیں دیر ہو گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر کافی دور جا چکا تھا۔ اس سے رسی کی ایک سیڑھی لٹک رہی تھی اور کوئی شخص اس سیڑھی سے لٹکا ہوا آہستہ آہستہ ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ یقیناً آئزک ہی تھا۔ ہمارے پاس غصے سے دانت بھینچتے اور ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ فاطمہ، آبی اور گلزمان بھی اوپر آ گئے تھے۔ ہم سب بے بسی سے ہیلی کاپٹر کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے جس کا رخ مغرب کی طرف تھا۔ پو پھٹ رہی تھی۔ آسمان سے رات کی سیاہی آہستہ آہستہ سمٹ رہی تھی اور ہماری نظریں ہیلی کاپٹر پر لگی ہوئی تھیں۔ اچانک فاطمہ کی آواز نے ہم سب کو چونکا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، اس کا رخ مغرب کی جانب ہے، اس پر
پر نظر رکھو، سمندر پر بھی نظر رکھنے کو کہو، کوئی بوٹ یا جہاز ایسا نظر آئے جس پر وہ اترے تو فوراً اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک ہیلی کاپٹر ادھر بھیجنے کو کہو، میں اس کے پیچھے جانا چاہتی ہوں۔ اوبر وہ وائرلیس پر کسی کو ہدایت دے رہی تھی، میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہدایت دینے کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چھوٹے سے وائرلیس سیٹ کو بند کیا اور اپنی بیلٹ میں اڑس لیا۔ میں نے پوچھا، یہ تم کس کو ہدایت دے رہی تھی؟ کون سے ہیڈ کوارٹر کو پیغام بھیجا ہے تم نے؟ وہ جو 4 آدمی میرے ساتھ آئے ہیں انہی میں سے ایک سے بات کی ہے میں نے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم پوری کوشش کریں گے آئزک تک پہنچنے کی، ممکنہ حد تک اس کا پیچھا کریں گے۔ ہم آئیں فیروز کو دیکھیں چل کر، انہیں طبی امداد جلد از جلد ملنا چاہیے۔ وہ فیروز کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ آئزک کے ہاتھ سے نکلنے کا ہمیں اتنا افسوس ہوا تھا کہ اس لمحے فیروز کا خیال ہی نہیں رہا تھا کسی کو بھی۔ فاطمہ کے توجہ دلانے پر سبھی چونکے اور تیزی سے پلٹ کر فیروز کے پاس جا پہنچے۔ اسے سیدھا کر کے دیکھا، گولی اس کے سینے میں لگی تھی۔ سرخ سرخ لہو کسی پرنالے کی طرح اس کے سینے سے ابل رہا تھا اور اس کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ اس کی موت کے انکشاف نے ہم میں سے ہر ایک کو افسردہ کر دیا۔ مجھے تو جیسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر سے آسمان ہٹ گیا ہو اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والے خلا کے سوا کچھ نہ رہا ہو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح اچانک ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا، یوں راستے میں ہی ہم سے بچھڑ جائے گا۔ میرا سینہ جیسے پھٹتا جا رہا تھا اور آنکھوں سے سمندر رواں تھا۔ چند ثانیے کے لیے ہر شخص جیسے گنگ ہو کر رہ گیا تھا، لیکن یہ موقع ایسا نازک تھا۔ ہم ایک ایسے پل صراط پر کھڑے تھے، اپنے اس عزیز از جان بھائی دوست ساتھی کا سوگ بھی نہیں منا سکتے تھے، اس کی لاش پر جی بھر کے رو بھی نہیں سکتے تھے، ماتم بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس شہید وطن کا جس نے اپنے وطن کو یہودیوں کی سازش کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، وہ اپنے وطن پر قربان ہو جانے والا ایک گمنام شہید تھا جس کے بارے میں قیامت تک کوئی کچھ نہیں جان سکتا تھا۔ وہ کون تھا، کس خاندان اور کس خطہ زمین سے تعلق تھا اس کا، یہ تو ہم میں سے بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس اتنا معلوم تھا مجھے کہ وہ ایک درد مند دل رکھنے والا محب وطن پاکستانی تھا جو دشمن کے پاکستانی قوم کے اتحاد کا شیرازہ منتشر کر کے اسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لینے کے ارادے کی راہ میں سینہ سپر ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پاکستان کے 2 لخت ہونے اور بنگلہ دیش کے عبرت ناک حالات سے سبق حاصل کر کے اتحاد اور یکجہتی کی افادیت و اہمیت کو سمجھ لیا تھا، جو اس روزے روشن کی طرح عیاں حقیقت کو پوری طرح تسلیم کرتا تھا کہ بقائے اتحاد میں ہے، انتشار میں نہیں، اور قومیتوں کا نعرہ قوم کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے ایجاد ہوا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک قوم بن کر جو ملک حاصل کیا ہے اسے دشمن ہمیں کئی قوموں میں تقسیم کر کے ہم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ وہ میدان جنگ میں جو کچھ نہیں حاصل کر سکتا تھا وہ ہمارے درمیان انتشار پیدا کر کے ہمارے اتحاد کی دیوار گرا کے بآسانی حاصل کر لینے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ زر کے بندے دولت کے پجاری جن کا دین ایمان ملک اور ملت صرف اور صرف پیسہ ہے، میر جعفر، میر صادق اور مرزا الہی بخش کے نقش قدم پر چل کر دشمنوں کے منصوبوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ وہ ان تینوں اور دنیا بھر کے ملت فروشوں کے انجام کو فراموش کر چکے ہیں۔ وہ یہ بھول چکے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملک و ملت اپنے وطن سے وفا نہیں کی وہ کبھی کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ٹھہرے۔ دشمن نے ان کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد انہیں کسی اور کے لیے یہ خدمات انجام دینے کے لیے باقی نہیں رہنے دیا۔ محب وطن سرفروشوں کو سب نے سینے سے لگایا، لیکن وطن فروشوں کو ضرورت سے ایک دن بھی زیادہ جینے کی مہلت نہیں دی گئی۔ گلزمان کی ہچکیاں بند گئی تھیں، وہ کسی یتیم ہونے والے بچے کی طرح فیروز کی لاش پر رو رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ فیروز کی اس اچانک اور بے وقت موت نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، لیکن یہ محض میرا خیال تھا، میرا تو اس سے صرف چند روز کا ساتھ تھا۔ انور کمال، گلزمان اور خان اس کے پرانے ساتھی تھے۔ وہ چاروں نہ جانے کب سے ایک ساتھ یہ جہاد کر رہے تھے، اور فیروز کو انہوں نے اپنے بزرگ سردار، سرپرست یا یوں کہیے کہ باپ کا سا درجہ دیا ہوا تھا، لہذا انہیں اس کی موت کا ایسا ہی غم ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں ان کا تڑپنا دیکھ کر اپنا غم بھول گیا تھا اور آبی اور فاطمہ کے ساتھ انہیں سنبھالنے اور تسلیاں
گالیاں دینے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ایک فکر بھی دامن گیر تھی کہ یہاں زبردست ہنگامہ ہو چکا ہے، فائرنگ کی آوازوں سے پورے علاقے کا سکون درہم برہم ہو چکا ہے، چنانچہ کسی وقت بھی پولیس کی یلغار ہو سکتی ہے۔ یہاں ایسے میں ہمارا زیادہ دیر رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہیے ہمیں۔ ہم نے بمشکل سمجھا بجھا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ جلدی سے فیروز کی لاش اٹھا کر نکل جائیں۔ موقع کی نزاکت کا انہیں بھی علم تھا، لہذا گلزمان نے بے جان جسم اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور وہ لوگ واپسی کے لیے سیڑھیاں اترنے لگے۔ آبی کو بھی میں نے ان کے ساتھ ہی بھیج دیا۔ ان کے جانے کے 1-1.5 منٹ بعد ہی وہ ہیلی کاپٹر کوٹھی کی چھت پر اترا تھا جسے فاطمہ نے طلب کیا تھا۔ میں فاطمہ تیزی سے ہیلی کاپٹر میں چڑھ گئے۔ اندر پائلٹ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ ہمارے اوپر چڑھتے ہی ہیلی دوبارہ اوپر اٹھ کر فاطمہ کی ہدایت پر اس طرف روانہ ہو گیا جدھر آئزک کا ہیلی کاپٹر گیا تھا۔ فاطمہ اور میں دوربینوں کی مدد سے آئزک کے ہیلی کاپٹر کو تلاش کرتے جا رہے تھے۔ ہم نے پورے شہر کا اندازہ لگا لیا، دوربینوں کی مدد سے ہر وہ جگہ دیکھ ڈالی جہاں کوئی ہیلی اتر سکتا تھا، لیکن ہمیں اس کا کوئی ہلکا سا سراغ نہ مل سکا۔ میں نے فاطمہ سے کہا اب اس کی تلاش بے سود ہے، مجھے دن کا اجالا کافی پھیل چکا ہے، ایسا نہ ہو ہم کسی مشابہت میں پھنس جائیں، کیونکہ پولیس کو یہ اطلاع تو مل ہی چکی ہوگی کہ اس کوٹھی میں فائرنگ کے زبردست تبادلے کے بعد تھوڑے وقفے سے 2 ہیلی کاپٹر کچھ لوگوں کو لے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ ہمیں گھیرا جائے یہ ہیلی کاپٹر چھوڑ دینا چاہیے ہمیں۔ جی ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، ویسے آپ فکر نہ کریں، وہ بچ کر جا نہیں سکے گا کہیں۔ یہاں کراچی میں اس کے سارے ٹھکانے پتہ ہے مجھے، چھوڑنا نہیں ہے آج ہمیں اس کو کسی بھی قیمت پر۔ لیزی نے کہا، پھر پائلٹ سے بولی ٹھیک ہے اب واپس چلو۔ پائلٹ نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر ہیلی کاپٹر مشرق کی سمت سیدھا چلنے لگا۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا اب ہم کہاں چل رہے ہیں؟ ہم اپنے ہیڈ کوارٹر چل رہے ہیں، وہیں جہاں سے یہ ہیلی کاپٹر منگوایا ہے میں نے، اس نے جواب دیا، لیکن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں ہیلی چھوڑ کر فیروز کی تدفین کا بندوبست کرنا ہے، میں نے اسے بتایا۔ ہیلی کاپٹر نے ہمیں ایک ایسے میدان میں اتارا تھا جس کے چاروں طرف بلند 4 دیواری کھینچی ہوئی تھی، ایک طرف دیوار کے ساتھ بہت سا کاٹ کباڑ پڑا تھا، بائیں جانب ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس پر کسی فیکٹری کا گمان ہوتا تھا۔ عمارت کے ساتھ ایک طرف 4 قیمتی کاریں کھڑی تھیں اور ایک کار ہم سے کچھ ہی فاصلے پر ایک نیم پختہ سڑک پر کھڑی تھی جس کے ساتھ بیش قیمت سوٹ میں ملبوس ایک شخص ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ فاطمہ ہیلی کاپٹر سے اترنے کے بعد مجھے ساتھ لے کر اس شخص کی طرف چل دی۔ قریب پہنچنے پر اس نے ایک نہایت ہی خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ ہمارا استقبال کرتے ہوئے پوچھا، مجھے امید ہے مادام آپ اپنے مشن سے کامیاب لوٹی ہوں گی، میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے؟ وہ شخص شکل و صورت سے پاکستانی تو نہیں لگتا تھا، لیکن اردو وہ اس طرح بول رہا تھا جیسے یہ اس کی مادری زبان ہو۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے مسٹر رابرٹ، وہ شیطان اس بار بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اوہ، یہ کیسے ہوا مدام؟ میری اطلاع کے مطابق تو آپ کا ہیلی کاپٹر اسے شکار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ حیرانی سے بولا، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، ہم بہت دیر بعد اس کے پیچھے گئے تھے، وہ ہمیں کہیں دکھائی ہی نہیں دیا، فاطمہ نے جواب دیا۔ وہ ایک دم چونک پڑا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر فاطمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا ہمارا وائرلیس نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے وائرلیس پر آپ کے ہیلی کاپٹر سے یہ بتایا گیا تھا کہ میں نے خود رابطہ قائم کر کے پائلٹ سے پوچھا تھا۔ میں نے اور فاطمہ نے ایک ساتھ چونک کر اسے دیکھا۔ حیرت کی بات تھی، وہ کہہ رہا تھا اس نے ہمارے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے بات کی تھی وائرلیس پر، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پرواز کے دوران جب سے میں اور فاطمہ اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے تھے، ہم نے اس پائلٹ کو ایک چھوٹا سا جملہ تک بولتے نہیں سنا تھا۔ پورے وقت وہ زبان بالکل بند کیے یوں بیٹھا رہا تھا جیسے اسے بولنا آتا ہی نہ ہو۔ پھر اس نے رابرٹ سے کب اور کیسے بات کر لی کہ ہمیں اس کی آواز تک سنائی نہ دے سکی۔
فاطمہ بولی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر رابرٹ، یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ کم از کم میں نے تو پرواز کے دوران پائلٹ کی آواز تک نہیں سنی۔ پھر وہ میری طرف رخ کر کے بولی آپ نے بولتے سنا تھا اسے جناب علی؟ نہیں، میں خود حیران ہو رہا ہوں اس بات پر کہ اس نے ان سے کب اور کس طرح بات کر لی۔ میں نے فوراً جواب دیا۔ عین اسی وقت وہ پائلٹ بھی ہیلی کاپٹر سے اتر کر ہمارے پاس آ گیا۔ رابرٹ نے استجابیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اسمتھ تم بتاؤ، کیا پرواز کے دوران جب تم مدام کو لے کر آئزیک کے پیچھے گئے تھے میں نے وائرلیس پر تم سے بات نہیں کی تھی؟ پائلٹ کی آنکھوں سے بھی حیرانگی جھانکنے لگی۔ وہ جلدی سے بولا، اوہ نو مسٹر رابرٹ، ایسا تو بالکل نہیں ہوا۔ میں نے پرواز کرتے ہوئے نہ آپ کی آواز سنی اور نہ ہی کوئی بات کی تھی۔ مدام گواہ ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں ان سے۔ حیرت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہوا۔ آخر وہ کون تھا جس نے مجھ کو جواب دیا تھا؟ میں نے تو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ آپ نے اس مکار دشمن کو نشانہ بنا دیا ہے، اپنی گاڑیوں کو جو اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھیں واپس آ جانے کا حکم دے دیا تھا۔ رابرٹ پریشانی سے بولا۔ میں نے کہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ زمین پر شہری آبادی کے درمیان دوڑتی ہوئی گاڑیوں سے فضا میں اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو کس طرح نظر میں رکھا جا سکتا ہے؟